میری ملازمہ ایک بہت نیک خاتون تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور عبادت کرتی رہتی اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتی۔ مجھ سے تنخواہ بھی نہ لیتی کہ ثواب کی خاطر کام کرتی ہے۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ملازمہ سے ہی دم کروا لیتی ہوں، تو یہی سوچ کر میں اس کے کوارٹر میں چلی گئی، مگر وہاں جو دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میرا نام ہے اور میں 2 بچوں کی ماں کے عہدے پر فائز ہوں۔ میرے شوہر اچھا خاصا کام لیتے تھے، اسی لیے میرے گھر کے سارے کام میرے نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی پرجنسی میں کہاں سے میں ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ پھر ایک شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے ایک کوارٹر، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بعد کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ اور ایک بار رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر عالمہ کا دروازہ بجایا، مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی کچھ منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو بہت زیادہ تھا، مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ کہتی تھی، باجی صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اسی لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی جو پیسے بھی نہ لے اور مفت میں کام بھی کرتی رہے؟ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مطلوب لگتی تھیں۔ اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، اس لیے کمرے میں عبادت کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگا کرتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اسے راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت بھی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے لیکن آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی ایک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کہاں کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنی کام والی کے، تو اس لیے میں کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں کہ میں نے بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر لگ رہی تھی، جس میں دونوں میاں بیوی نے گھونگھٹ سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب سے کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آتا ہے گاؤں سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھے ملوا دینا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہ لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کرنے لگی۔ آج بیوی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانا چاہ رہی ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت قدر داخل ہوئے اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نہ چاہتی ہوئے ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگا، مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اب صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزار سکے۔ آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا میں، اسی لیے اس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور یہ صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہ تھا، میں ہی ان دونوں کے بیچ میں آ گئی اور اس پر سوتن بنی تھی۔ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں بتایا۔ میں اسے کوارٹر میں اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا، آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ آ جاؤ اور رہ لو۔ پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھی عورت تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔